بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تین موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے کراچی میں مانسہرہ کالونی میں، اور یہ ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہے، اور اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو نیکٹا میں ایک وزیر داخلہ سید محسن نقوی کے جو ہے زیر صدارت ایک بہت عام اجلاس ہوا ہے، جو اس کو کہا جاتا ہے کوآرڈینیشن کمیٹی آن امپلیمنٹیشن آف نیشنل ایکشن پلان۔ بہت ہی اہم اجلاس ہوا ہے 18 تاریخ کو۔ تو اس میں کیا طے ہوا ہے، اور جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کی سختی کس طرح آنے والی ہے، اور تیسری ہم کریں گے کہ جو ڈی اے جی آپریشنز ہیں اسلام آباد شہزاد ندیم بخاری، تو انہوں نے کس طرح سے بوڑھے والدین کے اور ہمارے بھی جو دل ہیں وہ جیت لیے ہیں، صرف ایک اہم پیغام اپنی فورس کو دے کر۔ ان سب موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب آخر میں جو چیز ہے اس کو سب سے پہلے میں ڈسکس کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ ایک سوشل ایشو ہے۔ تو جو ڈی اے جی آپریشن نے شہزاد ندیم بخاری نے، جو ان کی ویڈیو بھی کافی سوشل میڈیا پہ ہی چلی ہے، اس میں وہ اپنی جو فورس کو پیغام کیا دے رہے ہیں کہ جو بوڑھے والدین کی اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے اپنی نوجوان اولاد کے خلاف، تو اس میں ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے کسی قسم کی کوئی انکوائری نہ کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اتنا انہوں نے دل خوش کر دیا ہے۔ وہ ایک کسی جب تھانے میں گئے تو جو بوڑھا شہری ہے وہ ان کے سامنے آیا، اس سے پوچھا، تو اور اس نے اپنی اولاد کی جو ظلم و ستم ہے ان کے بارے میں بتایا۔ تو پھر ڈی اے جی صاحب نے یہ انتہائی عام پیغام تمام تھانوں کو دیا۔ میرا تو بہت دل انہوں نے خوش کیا ہے اس پیغام کو دے کے، کیونکہ یہ ایک ہارٹ ٹچنگ ایشو ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بچے اپنے والدین کا اس طرح سے خیال نہیں کرتے۔ اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو کروں گا کہ جو ابھی ہمارے جو مروجہ جو قوانین ہیں ان میں بھی بہتری لائی گئی ہے۔ باقاعدہ جو پیرنٹس کے بارے میں ایکٹ بنایا ہے گورنمنٹ نے کہ ان کو سنبھالنے کے بارے میں اور ان کی لک آفٹر کے بارے میں۔ تو خیر چلتے ہیں، نیکٹا کی جو وزیر داخلہ کی زیر صدارت جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، کچے کے ڈاکوؤں کو کس طرح کیفر کردار تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے نیکٹا نے۔ میں نے پہلے بھی اس پہ ویڈیو کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس میں نے نیکٹا کے رول کے بارے میں بتایا تھا کہ جو نیکٹا کا رول ہے تمام صوبوں میں کوآرڈینیٹ کرنا، وہ ابھی اس طریقے سے ادا نہیں ہو رہا۔ لیکن ابھی وزیر داخلہ جو نئے آئے ہیں انہوں نے غالباً اس طرف توجہ دی ہے، اور انتہائی جو اہم اجلاس کوآرڈینیشن کا کیا ہے جس میں سارے آئی جی پیز نے شرکت کی ہے، اور جو نیکٹا کے ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے، اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو کچے کا علاقہ ہے ریور انڈس کے ساتھ، دریا سندھ کے ساتھ، وہ ایک نو گو ایریا ہے، اور وہاں وہ پنجاب کے علاقے میں بھی فال کرتا ہے، اور پھر نیچے جا کے زیریں علاقے میں سندھ کے علاقے میں بھی فال کرتا ہے۔ اس علاقے میں ان ڈاکوؤں کا راج ہے، اور یہ خبروں سے اخبارات اور ٹی وی جو چینلز ہیں وہ بھرے پڑے ہیں۔ تو اب فائنلی نیکٹا نے کوآرڈینیٹ کرایا ہے دونوں آئی جی پیز کو 2 دن کے اندر مربوط پلان دینے کی کہ کس طریقے سے ان ڈاکوؤں کے خلاف جوائنٹ آپریشن ہوگا، پنجاب پولیس کا اور سندھ پولیس کا۔ تو سندھ اور پنجاب کے جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں وہ 2 دنوں میں جو وزارت داخلہ کو اور نیکٹا کو اپنے پلان سے آگاہ کریں گے۔ اچھا، اب اس میٹنگ میں جو باقی اہم فیصلے کیے گئے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ جو ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اور ابھی 18 تاریخ کو میٹنگ ہوئی یہ والی، اور 19 کو ہی پھر ایک یعنی کل کے دن میں کراچی میں جو ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جس میں راگیر بھی زخمی بھی ہوئے اور شہید بھی ہو گئے۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو اطلاع یہ آ رہی ہے کہ وہ فارن نیشنلز پر ہی حملہ ہوا تھا، لیکن فارچونیٹلی یہ ہوا کہ جو فارن نیشنلز تھے وہ محفوظ رہے اس اٹیک میں۔
تو گویا یہ بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا، کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ اب اس کی جو بھی تفصیلات آئیں گی وہ ہم کسی اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ جو بات کرنے والی ہے وہ یہ جو نیکٹا میں وزیر داخلہ کے زیر صدارت جو کانفرنس ہوئی ہے اس پہ، تو ان انسیڈنٹ کے اوپر جو ہے وہ اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو نیکٹا ہے وہ کوآرڈینیٹ کرے گا اپنے فیوژن سیل کے ذریعے تمام جو یعنی ڈیٹا ہے وہ تمام صوبوں کے ساتھ، تمام پولیس اور تمام لا انفورسمنٹ کے ساتھ وہ شیئر کیا جائے گا جو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کام آ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر جو ڈیٹا بیس کے لیے تمام جو ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں وہ 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس فیوژن سیل کے ساتھ رابطہ کر کے اور اس کو آسان بنائیں گے، اور جو یعنی ڈیجیٹلی جو بھی ممکن ہوا وہ سٹیپس لیں گے۔ اور پھر ہے کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پرپوزل دیں گے کہ منسٹری آف انٹیریئر کو جو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے کے متعلق اور ٹیکنیکل سپورٹ کے متعلق وہ اپنی پرپوزل دیں گے۔ یہ خیر ایک لانگ ٹرم کام ہے۔ اور پھر جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گی، اور جو حملے ہو رہے ہیں فارن نیشنلز پہ اور دیگر دہشت گردی کے، ان میں وہ یعنی مسلسل آن گوئنگ، جیسے آپ کو پتہ ہے یہ پروسیس ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ اور پھر جو ہے چائنیز کی جو سیکیورٹی کے لیے جو ایس او پیز ہیں ان میں بہتری لانے کے لیے کام کر رہا ہے نیکٹا، اور جو آلریڈی ایس او پیز موجود ہیں ان میں کوئی لیکسٹی شو نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی کمزوری برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو وہ پہلے بھی ظاہر ہے کہ اس پہ سختی سے عمل ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو ایک اور اہم بات ہے کہ تمام چاروں صوبوں میں جو سی پیک کے لیے اور چائنیز کی جو سیکیورٹی ہے، جو سی پیک اور نان سی پیک پروجیکٹس ہیں ان کے لیے ایس پی یو یعنی اسپیشل پروٹیکشن یونٹس جو ہیں وہ قائم ہیں، لیکن جو آئی سی ٹی پولیس ہے اس میں یہ یونٹ ابھی تک فنڈز کی کمی کی وجہ سے اور گورنمنٹ کی جو عدم توجہ ہے اس کی وجہ سے ابھی تک یہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال یہ اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ جو آئی سی ٹی پولیس ہے وہ اس میٹر کو منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ ٹیک اپ کرے۔ اور پھر جو لوز چائنیز ہیں ان کی سیکیورٹی کے بارے میں بھی نیکٹا نے کافی ساری چیزیں ہیں جو آگاہ کیا ہے تمام پولیس کے جو ہیڈز ہیں ان کو، کہ ظاہر ہے کہ سی پیک اور نان سی پیک پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو کچھ ایک میکانزم موجود ہے، لیکن جو یعنی جو لوز چائنیز ہیں، جو کسی نے کوئی پارلر بنایا ہوا ہے، کوئی دکان بنائی ہوئی ہے، کوئی اور بزنس کر رہا ہے، تو ان کے لیے کوئی کسی قسم کی جو پالیسی ہے وہ ابھی تک مرتب نہیں ہو سکی، تو اس کے لیے بھی کام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹیررزم کے اگینسٹ جب تک نیکٹا جو ہے وہ اپنے بھرپور رول میں نہیں آئے گا، تو ہمارا جو یہ میکانزم ہے، تمام جو سی ٹی ڈیز ہیں ان میں آپس میں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں، جو کوآرڈینیشن نہیں ہوگا نیکٹا کے لیول پہ۔ نیکٹا اپنا کام اب کر رہا ہے، لیکن جو حکومتی طرف سے جو کمیاں ہیں، جو قانون میں جو سکم موجود ہیں کہ جو منع کرتے ہیں اس کوآرڈینیشن دے کے کرنے کے لیے، نیکٹا کے پاس کوئی ٹول ہونا چاہیے، کوئی پاور ہونی چاہیے، اور وہ پاور اس وقت جب تک قانون میں تبدیلی نہیں کی جاتی، سی ٹی ڈیز کو اکٹھا نہیں کیا جاتا، ان کو سینٹرل لیول پہ ایک ہی نہیں بنایا جاتا، کیونکہ کاؤنٹر ٹیررزم پوری دنیا میں فیڈرل لا کے تحت وہ ہوتا ہے، ڈیل ہوتا ہے، اور فیڈرل لا کو ڈیل کرنے والی ایجنسی ایف آئی اے ہے۔ جب ایف آئی اے کے پاس اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیل کر سکے، ان کے وہ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ان کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے وہ نہ ہونے کے برابر کام کر رہا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم نیکٹا کو کے انڈر جو ہے وہ اس امبریلا میں سی ٹی ڈیز کو اکٹھا کر کے، اور جو نیکٹا کا جو ہیڈ ہو اور اس کو فیڈرل ڈپارٹمنٹ ڈکلیئر کر کے، یہ عملی طور پہ بھی صرف یعنی یہ نہ کرے کہ کوآرڈینیشن کا کام کرے، بلکہ عملی طور پہ یہ جو نیکٹا کے ڈی جی ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کرا سکیں، تاکہ جو ہمارا جو ٹیررزم کا جو مینس ہے یہ کنٹرول ہو سکے۔ اب تک اتنا ہی،
اللہ حافظ.